السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لہ دعوۃ الحق والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ معزز سامعین و ناظرین اور بھائیوں اور دوستوں، کتاب کشف الشبہات اس کا 3 درس آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھا جا چکا ہے، اور آج اسی سلسلے کی 4تھی کڑی ہے۔ اللہ ہم سب کی ان بیٹھک کو قبول فرمائے اور توحید کی برکت سے توحید پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ بھائیوں اور دوستوں، صاحب کتاب نے فرمایا کہ وعرفت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم الى اخلاص العبادة لله وحده كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله احدا، وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ وتحققت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله وجميع انواع العبادات كلها لله۔ بھائیو اور دوستو، صاحب کتاب نے فرمایا کہ اب آپ نے جان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرک کی بنا پر ان سے قتال کیا، جہاد کیا۔ کس شرک کی بنا پر؟ ایک طرف تو وہ توحید ربوبیت کا برملا اظہار کرتے تھے اور اس کا اقرار و اعتراف کرتے تھے، جیسا کہ قرآن نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان و زمین اور ان کے مابین جتنی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام مخلوقات کا خالق کون ہے، مالک کون ہے، اور اسی طرح سے مدبر اور منتظم کون ہے، تو ان تمام چیزوں کے سوالوں کے جواب میں بغیر کسی تردد اور بغیر کسی تکلف کے برملا طور پر کھلم کھلا اعلان اس بات کا جواب دیتے تھے کہ اللہ رب العزت ہی تمام چیزوں کا خالق ہے، تن تنہا اور مالک ہے، تن تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سازی نہیں، وہی مدبر، وہی منتظم، وہی منصرم، وہی رب ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا وہ اقرار و اعتراف کرتے تھے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اور اپنے عبادات کے درمیان اپنے ہی مزعومہ بعض مخلوقات کو جو مقرب اور معزز ہستیاں، اس میں کوئی شبہ نہیں، انہیں بیچ میں واسطہ اور وسیلہ کے طور پر رکھا کرتے تھے۔ اس جرم کی وجہ سے جب انہوں نے یہ چیز نہیں چھوڑی، اپنے اور اپنے رب یعنی اللہ رب العزت کے مابین مخلوقات کے واسطے اور وسیلے کا انکار نہیں کیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے اس اقرار ربوبیت کو انہوں نے ایکسیپٹ اور قبول نہیں کیا، بلکہ ان سے باقاعدہ طور پر قتال کیا، جہاد کیا، برسرے پیکار رہے۔ اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ وعرفت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلهم على هذا الشرك، کہ آپ نے جان لیا کہ اللہ رب العزت نے ان مشرکین سے قتال کیا، حالانکہ وہ توحید ربوبیت کا اقرار و اعتراف کرتے تھے، مگر بیچ میں واسطہ اور وسیلے کا بھی اقرار کرتے تھے اور باقاعدہ طور پر ان کو بیچ میں داخل کرتے تھے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، جہاد کیا،
اور انہیں ایک اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے، وَدَعَاهُمْ إِلَىٰ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهُ، اور انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، جیسا کہ خود قرآن گویا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہیں ہیں، فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو مسجدیں اللہ ہی کی عبادت کے لیے ہیں، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ سورہ جن کی یہ آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی احدا یہ نکرہ کا صیغہ ہے، اس میں جتنی بھی اللہ کے علاوہ جتنی بھی جس بھی شکل میں ہوں، وہ چاہے فرشتوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہوں، اور وہ انسانوں میں چاہے وہ انبیاء اور رسول کی شکل میں ہوں، یا اسی طرح سے پہلے انبیاء اور رسول کی شکل میں ہوں، یا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہوں، یا اسی طرح سے دیگر بزرگان دین اولیاء اور صالحین کی شکل میں ہوں، حتیٰ کہ حیوانات کی شکل میں ہوں، یا شجر و حجر کی شکل میں ہوں، جس بھی شکل میں ہوں، اگر کسی انسان نے کسی بھی شے کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی شخصیت کو اللہ کے ساتھ پکارا، تو پھر ایسے لوگوں کی توحید قابل قبول نہیں، بلکہ یہ لوگ مشرک قرار پائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ لہو دعوت الحق، اللہ ہی کی پکار سچی پکار ہے، اللہ ہی کی پکار سچی پکار ہے، والذین یدعون من دونہ، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کا کچھ کام نہیں نکال سکتے، کسی بھی چیز کا جواب نہیں دے سکتے، بشیء، شیء یہاں بھی دیکھیں نکرہ کا استعمال کیا، یعنی ان کی اس پکار کا وہ جواب مطلق طور پر ذرہ برابر بھی نہیں دے سکتے، کچھ بھی وہ کام نہیں آ سکتے، ان کی بگڑی وہ ذرہ برابر بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے علاوہ جن کو بھی وہ پکارتے ہیں، پوری دنیا ایک طرف ہو کر کے ایک طرف ہو جائے، مگر کسی انسان کا وہ نہ کچھ بنا سکتے ہیں، نہ وہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اسی طرف اشارہ ہے، اور اس طرح کی آیات قرآن میں بہتری موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی پکار ہی سچی اور اصلی پکار ہے، اور یہی توحید کی پکار ہی اصل پکار ہے، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ ان کا کچھ بھی کام نہیں نکال سکتے، ان کا کچھ بھی وہ بنا نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے اس بات پر قتال کیا کہ پکارنا، ذبح کرنا، نظر و نیاز، مدد طلب کرنا اور ہر قسم کی عبادات اللہ کے لیے ہو، یعنی اس بات کے اقرار کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد کرتے رہے کہ عبادت کا جو بھی حصہ ہوگا، چاہے وہ عبادت نظر کی شکل میں ہو یا جس بھی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، یعنی مالی عبادات ہو، جسمانی عبادات ہو، ظاہری عبادات ہوں، باطنی عبادات ہوں، چھوٹی ہوں بڑی ہوں۔ آپ دیکھیں قرآن میں نماز میں پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں دیکھیں ساری عبادات، یعنی قلبی عبادات اور جسمانی عبادات، مالی عبادات، ان تین قسم کی ساری عبادات کو بندہ خاص کرتا ہے للہ، التحیات للہ، اللہ کے لیے۔ ہم نماز میں جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ نماز میں تو ہم اللہ رب العزت کی عبادت کا اقرار کرتے ہیں زبان سے، لیکن جب نماز سے باہر ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اوروں کو بھی پکارنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر ایسی توحید نہ مطلوب ہے، نہ ایسی توحید کا انسان کی ذات پر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، نہ اخروی طور پر ایسی توحید ان کے لیے فائدہ مند اور سود مند ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال وہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ وَتَحَقَّقْتَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلهم لِيَكُونَ الدُّعَاءُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے اس بات پر قتال کیا کہ پکارنا اور والذبح كُلُّهُ لِلَّهِ، ہر قسم کا ذبیحہ، دیکھیں ذبیحہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹا جانور ہو، بڑا جانور ہو، کوئی بھی جانور ہو، کسی قسم کا ہو،
تو میرے بھائی دوستو یہ جو ذبیحہ جو پیش کیا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو، اللہ رب العزت کے نام پر ہو، اللہ رب العزت ہی کی رضا کی خاطر اسے خریدا یا پالا پوسا گیا ہو، پھر اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی رضا اس کی خوشنودی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق اسے پیش کیا جائے، تو پھر یہ ذبیحہ اللہ رب العزت کے راستے میں دیا ہوا مانا جاتا ہے۔ لیکن اگرچہ بسم اللہ اور اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا جائے، لیکن خریدتے وقت یا پالتے اور پوستے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اسے پالا یا پوسا گیا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی سوچ کے ساتھ اگر خریدا گیا ہو، اگرچہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں تو وہ ذبیحہ غیر اللہ ہوگا اور یہ شرک ہوگا۔ آگے صاحب کتاب کہتے ہیں وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ذبیحہ جس طرح کا بھی ہے سب، وَالنَّذْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ہر قسم کا جو ہے نظر و نیاز یہ اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، وَالْإِسْتِغَاثَةُ كُلُّهَا بِاللَّهِ، اور جتنی بھی پکار ہو، جتنی بھی مصائب و مشکلات میں جس طرح کی بھی مصائب و مشکلات ہوں، آپ چھوٹی مصیبت میں گرفتار ہوں، بڑی مصیبت میں گرفتار ہوں، جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، جیسے بھی ہوں، پکارنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کو، وہ جمیع انواع العبادات کلھا للہ، بلکہ یہی نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ تمام عبادات، چند چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا جیسے دعا کا، نظر کا، استغاثہ وغیرہ کا، لیکن آگے چل کر کے انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی عبادت اللہ رب العزت کے لیے جب تک خاص نہ ہو جائے تب تک آپ نے قتال کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آگے فرماتے ہیں کہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار انہیں شرک سے نکال کر اسلام میں داخل نہیں کر سکا، ملائکہ اور اولیاء کو پکارنے اور انہیں اللہ کے یہاں اپنا سفارشی سمجھنے کی وجہ سے ان کے جان و مال کی حفاظت اسلام نے اپنے ذمہ نہ لی۔ یعنی ایک انسان توحید ربوبیت کا مکمل طور پر اقرار و اعتراف تو کرتا رہا لیکن توحید الوہیت میں کھرا نہیں اترا، یعنی ربوبیت کا اقرار کیا کہ خالق مالک مدبر منتظم یہ وہ سب کچھ اللہ ہے، لیکن اپنی عبادت کرتے وقت اپنے اور رب کے مابین مخلوقات کا جو واسطہ اور وسیلہ تھا اس کو بنانا اپنانا نہیں ترک کیا، تو پھر ایسے ان کے توحید و ربوبیت کے اقرار نے ان کے جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام نے نہیں قبول کی۔ دیکھیں جب ایک انسان اسلام لے آتا ہے تو اس کی عزت و آبرو، اس کی جان اور اس کے مال و دولت سب محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان توحید سے عاری ہو تو پھر اسلام ایسے لوگوں کی نہ جان کے تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے نہ مال کے تحفظ کی ذمہ داری لیتا ہے۔ اسلام جان اور مال کے تحفظ کی ذمہ داری انہی لوگوں کی لیتا ہے جو توحید میں مکمل طور پر کھڑے ہوں، یعنی توحید ربوبیت کا اقرار جس طرح سے کرتے ہوں اسی طرح سے توحید الوہیت میں بھی مکمل طور پر کھڑے ہوں، کھوٹے نہ ہوں، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کو خاص کریں جس میں کسی بھی قسم کی شرکت کا کوئی شائبہ تک نہ ہو، وہ کتنے ہی اعلیٰ کیوں نہ ہوں اور وہ کتنے ہی معزز اور مکرم ہی ہستیاں کیوں نہ ہوں، جب معاملہ بندہ اور بندے کے رب کا آئے تو پھر اس بیچ میں کسی تیسرے کے عمل دخل کی ذرہ برابر بھی گنجائش یہ اللہ رب العزت کو بالکل نہیں بھاتی۔ میرے بھائی دوستو، اس کے بعد صاحب کتاب کہتے ہیں وَعَرَفْتَ ان اقرارهم بتوحید الربوبیت لم يدخلهم فی الاسلام، یعنی توحید ربوبیت کے اقرار کے باوجود وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکے۔ کیونکہ اپنی عبادت اور اپنے رب کی اپنی عبادت اور رب کے مابین وہ واسطہ اور وسیلہ انہوں نے ترک نہیں کیا، تو پھر ان کے توحید ربوبیت کے اقرار نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اب یہیں رک کر کے میں ایک بات بتا دوں میرے بھائی دوستو، آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، معاف کیجئے گا مجھے، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا مکمل طور پر اقرار و اعتراف کرتا تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے خاص بندوں کو بھی اس میں شریک ٹھہراتا ہے۔ اب ذرا آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں،
مشرکین مکہ ہیں توحید ربوبیت میں کسی کو مکمل طور پر شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ رب العزت کو مکمل طور پر اس کا خالق بھی مانتے ہیں، اس کا مالک بھی مانتے ہیں، اس کا مدبر بھی مانتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں میں اللہ رب العزت کو خاص کرتے ہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی شراکت برداشت کفار مکہ مشرکین مکہ نہیں کرتے ہیں۔ البتہ جب وہ عبادات کرتے تھے وہ اپنے مزعومہ عبادات میں اپنے طرف سے بنائے گئے یا ان کے آباء و اجداد کی طرف سے بنائے آئے ہوئے جو بزرگان دین اور صالحین تھے، جو ان کے بڑے بڑے بزرگ تھے، اولیاء اللہ تھے، ان کے اپنے حساب سے ان کو بھی بیچ میں بطور واسطہ اور بطور وسیلہ رکھنا نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس توحید کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہیں کفار کہا، بلکہ انہیں مشرک کہا۔ قرآن میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مصطفیٰ میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ اب جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ توحید ربوبیت کا مکمل اقرار کرتے تھے، لیکن توحید الوہیت میں وہ اپنے جو دیگر معبودان تھے ان کو بطور واسطہ اور وسیلہ بھی شمار کیا کرتے تھے، تب تو وہ مشرک قرار پائے۔ اور آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو توحید ربوبیت میں بھی اللہ کے ساتھ اپنے بعض بزرگان کو اور اپنے بعض اولیاء کو اپنے خیال کے مطابق انہیں شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بارش فلاں برساتے ہیں، یا اسی طرح سے رزق میں وسعت اور فراخی فلاں دیتے ہیں، یا اسی طرح سے فلاں جو ہے درینہ اولاد دیتے ہیں، فلاں بیٹیاں دیتے ہیں، فلاں جو ہے جو بانجھ ہیں انہیں اولاد دیتے ہیں، فلاں مصائب میں مشکلات میں کام آتے ہیں، تو فلاں مشکل کشا ہیں، فلاں حاجت روا ہیں، فلاں غریب نواز ہیں، فلاں یہ ہیں، فلاں وہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کی ربوبیت میں بھی یہاں جو ہے دخل اندازی ہو رہی ہے، اور ربوبیت کی جو توحید ہے اس میں بھی خلل آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ مختار کل اور اقتدار اور اختیار کا مالک سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کو اپنے عبادات میں، دعا میں، ذبح میں، نذر میں، استغاثہ استعانہ میں، حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے اللہ کے ساتھ اپنے ان مخصوص بندوں کو بھی پکارتے ہیں بطور وسیلہ، بطور واسطہ کے۔ اب یہاں توحید ربوبیت پر بھی آنچ، توحید الوہیت پر بھی آنچ۔ وہاں توحید ربوبیت بالکل خالص تھی، توحید الوہیت میں آنچ تھی، جو بطور واسطہ اور وسیلہ لگایا کرتے تھے، تب تو وہ مشرک قرار پائے۔ اور آج کا مسلمان توحید ربوبیت میں بھی دائیں بائیں گھسڑنا شروع کر دے اور توحید الوہیت میں بھی جو ہے دخل اندازی کرے، تو میرے بھائی دوستو وہ پکا موحد قرار کیسے پا سکتا ہے؟ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ آج جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں، میں بہت سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، نام نہاد مسلمان آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خوشحالی میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو بھی یاد کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی بدحالی میں ہوتے ہیں، کسی مصائب و کسی مشکلات میں جب گر جاتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر یا اللہ کے در کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے دروں پر بھی جا کر کے ماتھا ٹیکتے ہیں، غیر اللہ کے در کو بھی جا کر کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، غیر اللہ کے در پر بھی جا کر کے ان سے حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے انہیں پکارتے ہیں۔ اب آپ خود فیصلہ کریں کہ جو لوگ خوشحالی میں رب کو پکاریں اور بدحالی میں مصائب و مشکلات میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر چلے جائیں، یا اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کے دروں پر بھی جانا نہ ترک کریں، تو پھر ایسے لوگوں کی توحید کو آپ کیسے کھرا مان سکتے ہیں، اور کیسے آپ ان کی توحید کو قابل قبول مان سکتے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ کی توحید ان کے مقابلے میں زیادہ معتبر دکھتی ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ توحید یہ نہیں ہے کہ صرف آپ اللہ کو خالق و مالک و مان لیں، مدبر و منتظم مان لیں، بلکہ اس کے ماننے کے ساتھ ساتھ توحید کا یہ عام حصہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت جس بھی شکل میں ہو۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ عبادت کہتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، یعنی ظاہری اور باطنی جو بھی قول و عمل ہوں،
جو بھی قول و عمل ہوں وہ اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی تعظیم کو بجا لاتے ہوئے کیے جائیں. یعنی ہر وہ عمل جو محبت کی بنیاد پر تعظیم کو بجا لاتے ہوئے کیا جائے یا کہا جائے، چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو. اب میرے بھائی دوستو، کسی دربار پر کھڑے ہو کر کے ایک انسان جب تعظیم سے کھڑا ہوتا ہے، یہاں جب ماتھا ٹیکتا ہے، یہاں جب وہ سر جھکاتا ہے یا کوئی نذرانہ پیش کرتا ہے، یہاں اپنے مصائب و مشکلات کی وجہ سے جب وہاں خندہ پیشانی کے ساتھ جاتا ہے، تو پھر کیا یہ عبادت کا حصہ نہیں ہے؟ یہی تو وہ عبادت ہے. اور اس عبادت کو جب وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور در پر جا کر کے ماتھے ٹیکتا ہے، جب بین نیاز خم کرتا ہے، تو پھر ایسا شخص اپنی توحید ربوبیت کی دھجیاں اڑاتا ہے. اور توحید ربوبیت کی دھجیاں کیا، توحید ربوبیت پر اگر ذرا بھی آنچ آئے تو پھر ایسا شخص موحد مانا نہیں جا سکتا. تو کہنے کی بات یہ ہے، بات آگے نہ نکل جائے، تو میں کہہ رہا تھا کہ توحید ربوبیت کے اقرار کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، اور اسلام نے ان کے جان اور مال کا تحفظ کی ذمہ داری نہیں لی. ان کی بیماری کیا تھی، ان کی خطا کیا تھی؟ خطا یہ تھی کہ اپنی عبادت اور رب کے درمیان بعض مخلوقات کا واسطہ اور وسیلہ ترک نہیں کرتے تھے. اس چیز کو وہ مانتے تھے، اور وہ ان کا اقرار یہ تھا کہ وہ کام کیوں کرتے تھے، تاکہ ان کے نگاہ میں یہ بزرگ ہستیاں، یہ بزرگان، یہ اولیاء اللہ، یہ فلاں، یہ ڈھکاں، یہ اللہ کے مقرب بندے تھے. ان کی نگاہ میں یہ مقرب بندے تھے. ان مقرب بندوں کو وہ اپنا سفارشی کے طور پر پیش کرتے تھے. یہی کچھ آج کا مسلمان بھی جب کسی غیر اللہ کو پکارتا ہے، چاہے وہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا بعض لوگ حضرت علی کو پکارتے ہیں. اور ابھی آپ نے آج دیکھا ہوگا بر صغیر ہند و پاک میں کہ آج جہاں تعزیہ نکلا ہوگا، تو تعزیہ انہوں نے پھٹیاں اور کاغذ اور وہ سب کچھ اپنے ہاتھوں بنا کر کے، اور وہ سبھی بنا کر کے ان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بنا کر کے باقاعدہ اس کو مشکل کشائی کے طور پر پکارا گیا ہوگا، اس کے نیچے سے گزرا گیا ہوگا، اور طرح طرح کے اعتقادات اور طرح طرح کی عبادات کی گئی ہوں گی، طرح طرح کی سوچ کے ساتھ اس کو چوما چاٹا گیا ہوگا، کیا کچھ نہیں کیا گیا ہوگا، آپ سب جانتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ان بزرگان کو وہ اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ کے مقرب ہیں اور یہ ہماری سفارش کریں گے. یہی سوچ، یہی عمل مشرکین مکہ کا تھا، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، اور اسلام نے ان کے جان و مال کا تحفظ کی ذمہ داری نہیں لی. اور اسی سوچ کے ساتھ یہی بیماری، یہی کام آج کے نام نہاد مسلمان بھی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، آئے دن کرتے ہیں، اب تک کرتے آئے ہیں. اور ہم اور آپ اپنی ماتھے پر موجود آنکھوں سے دیکھتے آئے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ اسی سوچ کے ساتھ یہی سب اعمال وہ کرتے ہیں. تو میرے بھائی دوستو، پھر انہیں ہم موحد کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہاں تک تو انہوں نے تمہیدی گفتگو کر لی ہے. اب کہتے ہیں وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ الْإِلَهَ عِنْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يُقْصَدُ لِأَجْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ سَوَاءً كَانَ مَلَكًا أَوْ نَبِيًّا أَوْ وَلِيًّا أَوْ شَجَرَةً أَوْ قَبْرًا أَوْ جِنِّيًّا لَمْ يُرِيدُوا أَنَّ الْإِلَهَ هُوَ الْخَالِقُ الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. وہ کہتے ہیں کہ مذکورہ تفصیل کے بعد اس توحید کی حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے، جس کی دعوت انبیاء اور رسول نے دی، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہے، جس کا انکار مشرکین نے کیا. بہرحال مشرکین الہ سے خالق، رازق اور مدبر مراد نہیں لیتے تھے. دیکھیں، مشرکین مکہ کے سامنے جب اللہ رب العزت یعنی ایک الہ کی عبادت کی جب دعوت دی گئی، تو الہ سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ خالق، رازق اور مدبر یعنی توحید ربوبیت، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خالق، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو خالق، رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو اس بات کو وہ اچھی طرح سے جانتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کے تلقین کی اور اس کی دعوت دی، تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہم مانیں کہ اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، مدبر ہے. نہ،
وہ اس بات کو جانتے تھے کہ واقعی اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ صرف معبود صرف اللہ ہے تو گویا کہ جتنے معبودان باطلا ہیں ان تمام کا انکار ضروری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مشرکین الہ سے خالق رازق اور مدبر مراد نہیں لیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خالق رازق اور مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، بلکہ الہ ان کے نزدیک وہ ذات ہوتی تھی جسے وہ اللہ کا قریبی یا اللہ کے ہاں سفارشی یا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرتے۔ ان کی نگاہ میں، مشرکین مکہ کی نگاہ میں الہ کون لوگ تھے؟ وہ ذات ہوتی تھی جسے وہ اللہ کا قریبی یا اللہ کے ہاں سفارشی یا اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرتے۔ یعنی اللہ کوئی ذات ہے جو ان کی نگاہوں میں محبوب ہے، اور وہ جو ان کی نگاہوں میں محبوب ہے وہ رب کی نگاہ میں بھی محبوب ہے، تو اسے وہ اپنا سفارشی سمجھا کرتے تھے، اور اسی سفارشی سمجھنے کی وجہ سے وہ بجائے ڈائریکٹ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یعنی بجائے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کے وہ ان کے توسط، ان کے وسیلے اور ان کے واسطے سے مانگا کرتے تھے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ سمجھ کر اس کی طرف رجوع کرتے، خواہ وہ فرشتہ ہو یا نبی ہو، ولی ہو، درخت ہو، قبر ہو یا کوئی جن وغیرہ ہو۔ تو یہ مختلف لوگ مختلف چیزوں کو مانتے تھے، کچھ لوگ فرشتوں کو پکارتے، کچھ لوگ ولیوں کو پکارتے، کچھ لوگ نبیوں کو پکارتے، کچھ لوگ درختوں اور کچھ لوگ قبروں پر جا کر کے کچھ لوگ جن وغیرہ کو پکارتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اور آگے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بارے میں سب سے پہلے درس میں میں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ پہلے درس میں سن سکتے ہیں۔ اس کلمے کا مطلب صرف الفاظ کا اقرار نہیں، لا الہ الا اللہ کے جو کلمہ ہے اس کلمے کا مطلب صرف الفاظ کا اقرار۔ وَإِنَّمَا يَعْنُونَ بِالْإِلَٰهِ مَا يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا بِلَفْظِ السَّيِّدِ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ كَلِمَةِ التَّوْحِيدِ وَهِيَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی دعوت دی۔ اس کلمہ کا مطلب صرف الفاظ کا اقرار نہیں بلکہ اس کا معنی اور مطلب مراد تھا، اس کا معنی اور مطلب مراد تھا۔ اور میں نے آپ کو پہلے درس میں بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں معبود برحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اب دعا جب بھی کی جائے گی، خوشحالی میں یا بدحالی میں، مصائب میں ہوں یا آسانیاں میں ہوں، جب بھی دعا کی جائے گی اللہ رب العزت سے کی جائے گی۔ ما فوق الاسباب، جو چیز بھی مانگی جائے گی، ما فوق الاسباب ہے یعنی جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے بس میں، اللہ نے کچھ چیزیں انسان کو کے اختیار میں دے دی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ گھڑی، اس گھڑی کو نکالنا، پہننا، کسی کو دے دینا، کسی سے لے لینا، یہ سب ساری طاقت، یہ قوت، یہ اختیار اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیا ہے۔ تو جن چیزوں کا اختیار انسانوں کے پاس ہے، اگر ان چیزوں کا مطالبہ کوئی انسان کسی انسان سے کرتا ہے تو یہ توحید کے خلاف اور اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا مطالبہ انسان کرے، اس چیز کی درخواست کرے جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی بزرگ کے پاس جائے اور کہے فلاں بزرگ صاحب میرا بچہ بیمار ہے، اسے شفا دے دیجئے، یا میرا بچہ بیمار ہے اس کی شفا کے لیے اللہ سے درخواست کر دیجئے، تو یہ چیز شرک ہے۔ ہاں، بزرگ کے پاس جا کر کے آپ کہیں کہ بزرگ صاحب میرا بچہ بیمار ہے، میں نے شادی کی ہے، 10 سال ہو گئے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ مجھے بچہ دے دیجئے، 10 سال ہو گئے شادی کا اور بچے نہیں ہو رہے ہیں، بچہ بیمار ہے، 10 مہینے ہو گئے اور اب تک ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، آپ ٹھیک کر دیجئے، آپ پہنچائے ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں۔ تو دیکھیں دونوں میں فرق ہے۔ اگر آپ جا کر کے ان سے دعا کرواتے ہیں اور وہ دعا اللہ سے کرواتے ہیں، یعنی آپ بزرگ ہیں، نیک ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے، یہ توحید کے مطابق ہے۔ لیکن آپ انہیں اعلیٰ اور افضل سمجھ کر کے کہیے کہ آپ میرے ہاں میری بیماری ہے، پریشانی ہے، آپ ذرا ہمیں ٹھیک کر دیجئے، مسائل مشکلات سے ہمیں
نجات اور چھٹکارا دے دیجیے، یہ شرک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا لفظی معنی نہیں بلکہ اس کا جو ہے اس کلمے کا جو اصل معنی اور مفہوم ہے وہ مراد ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں، جاہل کافر جانتے تھے کہ اس کلمے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ صرف اللہ کی ذات سے تعلق رکھا جائے، اس کے علاوہ پوجا کی جانے والی تمام چیزوں کا انکار، ان سے براءت کا اعلان کر دیا جائے۔ جب میں نے بتایا تھا کہ پہلے درس میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تو کفار مکہ، مشرکین مکہ، اگرچہ وہ پڑھے لکھے ان میں سے کچھ لوگ نہیں تھے، تو اس بات کو جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کا مطلب یہ ہے کہ پوجا کی جانے والی تمام چیزوں کو کا اب انکار اور اس سے براءت ضروری ہو جائے گا، اور صرف اللہ رب العزت کا اقرار اور صرف اسی کی عبادت ہمارے لیے جائز اور روا رہے گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے جواب دیا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود کر دیا، یعنی سب معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کے عبادت کی بات کی؟ یہ تو بڑی انوکھی اور عجیب بات ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب اور انوکھی بات ہے۔ اب ان کو چونکہ ان کا جو اعتقاد تھا، اس اعتقاد، اس سوچ اور فکر کی بنیاد پر جب انہوں نے ٹٹولا تو انوکھا تو لگے گا ہی۔ تو آج بھی دیکھیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ دیگر بزرگان دین اور اولیاء اور صالحین کو ان تمام چیزوں کے بارے میں اختیار والا سمجھتے ہیں، اقتدار والا سمجھتے ہیں، اور پھر ان کو ان میں انٹرفیئر اور دخل اندازی کرنے والا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے جب اس طرح کی باتیں کی جائیں تو وہ بھی بہت چکے ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے پہنچائے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، آپ نے ان کی توہین کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی۔ نہیں، کسی کی عظمت، کسی کی محبت، کسی کی عقیدت، کسی کی توقیر، کسی کی تعظیم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس کی محبت اور تعظیم میں غلو کریں اور اس کو اس درجے پر پہنچا دیں جو درجہ، جو مرتبہ، جو خاصہ اور جو خصوصیت اللہ رب العزت کی ہو۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان کے یعنی اولیاء و صالحین کے ان کی عقیدت کے منکر نہیں، ان کی محبت کے منکر نہیں، اسی طرح سے ان کی تعظیم کے خلاف ہم نہیں، بلکہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کی آو بھگت ہے، مگر اللہ رب العزت کی عبادت میں ہم ان کو نہ شریک کرتے ہیں، نہ اس کو جائز اور مناسب سمجھتے ہیں، بلکہ اسے توحید الوہیت کے خلاف سمجھتے ہیں، جس سے ایک انسان دائرے توحید سے نکل کر دائرے شرک میں داخل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس آیت کریمہ کو اگر آپ پڑھیں، سورہ صاد کی آیت نمبر 5 ہے، یہ بڑی پر لطف ہے، اسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ وہاں جائیں، سورہ صاد جو 23ویں پارے میں ہے، وہ جا کر کے اس آیت کریمہ اور پھر اس کی تفسیر میں جا کر کے پڑھیں، پھر وہ لمبی بحث ہے، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اور بہت ساری چیزیں آپ کو کھل کر کے سامنے آئیں گی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاننے کے بعد کہ ان پڑھ کافر بھی اس کلمے کا مطلب جانتے تھے، یعنی اس وقت جو کفار مکہ، مشرکین مکہ تھے، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، لیکن جب لا الہ الا اللہ کے اقرار کی بات کی گئی، جب دعوت دی گئی، تو وہ ان پڑھ، جاہل اور کافر بھی اس کلمے کا مطلب جانتے تھے۔ ان لوگوں پر بڑا تعجب ہوتا جو اسلام کے دعوے دار ہیں اور کلمہ طیبہ کا اتنا بھی مطلب نہیں جانتے جتنا جاہل کفار جانتے تھے۔ کتنا اہم نقطہ یہاں صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت کے جاہل، اس کفار مکہ، مشرکین مکہ مراد ہیں، کہہ رہے ہیں والمراد من هذه الكلمة معناها لا مراد لفظها والكفار الجهال يعلمون ان مراد النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذه الكلمة هو حفظ الله تعالی بالتعلق به، کہ کفار مکہ جو جاہل تھے، وہ جاہل کفار بھی اس کلمے کا مطلب سمجھتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اسی سے تعلق جوڑنا ہے، بالتعلق بھی والکفر بما يعبد من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ جتنے معبودان ہیں ان تمام کا انکار کرنا ہے، اس کی نکیر کرنی ہے، والبراءۃ منہ، اور ان سے اپنی براءت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ جاہل کافر بھی جو مکہ کے تھے وہ بھی اس بات کو سمجھتے تھے، اور آگے کہتے ہیں کہ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْجُهَّالَ الْكُفَّارَ يَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَالْعَجَبُ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلام، کہتے تعجب ہے، کفار مکہ تعجب کرتے تھے
कि सारे माबूदानों को छोड़कर एक माबूद की इत्तिबा, एक माबूद की इबादत, ये तो अजूबा लगती है और अनोखी बात लगती है। और यहाँ साहिब किताब कहते हैं ताज्जुब तो इस बात पर है कि लोग इस्लाम का दावा भी करते हैं। मिम्मन यद्दई इस्लाम, ताज्जुब तो उन लोगों पर है जो इस्लाम का दावा करते हैं, वो ला यारिफ मिन तफसीर हादिल कलिमा, और इस कलमे की तफसीर वो उतना भी नहीं जान सके मा अरफहु जो हदुल कुफार, जितना कि काफिर जाहिल समझ लिए थे। यानी उस वक्त के काफिर जो जाहिल थे, इस कलमे का माना और मफहूम और उसका तकाजा जो वो समझ सके थे, उतना आज का मुसलमान जो इस्लाम का दावेदार है, तौहीद का, उस कलमे तौहीद का माना उतना नहीं समझ सका। ये बड़ी ताज्जुब खेज बात है। साहिब किताब कहते हैं ये नुक्ता बड़ा अहम है, इस नुक्ते को एक बार फिर रिपीट कीजिए। कह रहे हैं कि उस वक्त के जो जाहिल कुफ्फार थे, कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह का माना जो वो समझते थे, आज के इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के दावेदार, इस्लाम के ठेकेदार समझने वाले भी उस कलमे तौहीद का वो माना नहीं समझ सके जो माना वो जाहिल कुफ्फार समझ लिए थे। बल यज़ुन्नु अन्न ज़ालिका हुवा तलफ़्फ़ुज़ बिहुरूफ़िहा मिन गैरि इअ्तिक़ाद, कह रहे हैं कि बल्कि ये समझते हैं कि माना और मफहूम का दिल में अक़ीदा रखे बगैर सिर्फ अल्फाज का अदा कर लेना ही काफ़ी है। उनमें जो ज़्यादा समझदार अक्लमंद माने जाते हैं, अब बताएं, अक्लमंद भी माने जाते हैं और सिर्फ ज़ुबानी तौर पर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार कर लेना, यही तौहीद का कुल समझते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, आगे वो लिखते हैं और कहते हैं कि वो इस कलमे का मतलब ये समझते हैं कि खालिक और राज़िक और कायनात का इंतज़ाम करने वाला सिर्फ अल्लाह है। ज़ाहिर बात है कि उस शख्स से भलाई की क्या तवक्को हो सकती है जिससे ज़्यादा जाहिल कुफ़ार ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब जानते थे। वो अफसोस करते हैं साहिब किताब कि उस शख्स से भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती जो एक तरफ इस्लाम का दावेदार हो, दूसरी तरफ तौहीद का माना सिर्फ इतना समझे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक है, मालिक है, मुदब्बिर है, और उसकी इबादत में माबूदाने बातिला जिस भी शक्ल में हो, चाहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में हो, हत्ते अली की शक्ल में हो, हत्ते हुसैन की शक्ल में हो, बदवी की शक्ल में हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, दीगर अम्बिया और औलिया हों, या इसी तरह से कब्र हों, साहिब असहाबुल क़ुबूर हों, या दरख्त हों, पत्थर हों, वगैरह वगैरह, इन तमाम को भी वो साथ ही साथ अपना सिफारशी समझते हों, तो फिर ऐसे लोगों से खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। हालांकि इससे ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम तो कुफार मक्का ने भी समझ लिया था। और मैं आपको बता दूं, हकीकत में आप पढ़ें कुरान में कई मकाम पर अल्लाह ने जिक्र किया है। मैं इशारा करता चलूं कि जब कुफार मक्का, मुशरिकीन मक्का मसाइब में घिर जाते, जब कश्ती भंवर में फंस जाती, जब किसी तूफान की जद में आ जाते, यानी किसी मुसीबत में घिर गए, ऐसे वक्त में हालत कुफ्र में रहते हुए, जिन्होंने इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा होता है, हालत कुफ्र में रहते हुए जब किसी नागहानी मुसीबत में फंस जाते, तो इखलास के साथ दिल की अथाह गहराई के साथ एक अल्लाह को एकसू होकर पुकारा करते थे। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युश्रिकून, और जब वो उस मुसीबत से निजात पा जाते, फिर वो पहले जैसे शिर्क करना शुरू कर देते थे। अब आप सोचें नुक्ता दराज, वो जाहिल, वो कुफ्फार जो इस्लाम का बबागे दोहर इनकार करते थे, जो इस्लाम का खुले तौर पर इनकार करते थे, कलमे तौहीद का इकरार नहीं करते थे, जब वो मुसीबत में घिरते थे तो खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते थे, अपने तमाम माबूदान को भूल जाते थे। आज का मुसलमान जब बीमार पड़ जाता है, रिज़्क़ में तंगी आने लगती है और किसी मुसीबत में वो घिर जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इब्तिला और आजमाइश की भट्टी में जब उसे तपाया जाता है, तो फिर ऐसे मौके पर वो मस्जिदों का दरवाज़ा छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से मुंह मोड़कर दर बदर भटकने लगता है। कभी इस कब्र, कभी उस कब्र, कभी इस मज़ार, कभी उस दरबार, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस शख्स, कभी उस शख्स के पास दौड़ता फिरता दर बदर
नज़र आता है, कभी यहाँ माथा टेक रहा है, कभी वहाँ चढ़ावा चढ़ा रहा है, कभी यहाँ ज़बीहा पेश कर रहा है, कभी इसको पुकार रहा है, कभी उसको पुकार रहा है। अगर नहीं पुकारता एकसू होकर के इखलास के साथ अगर नहीं पुकारता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं पुकारता। कुफ़ार मक्का मसाइब में जब गिरते थे, जब खुशहाली में होते थे तो वो शिरक करते थे, लेकिन जब मसाइब में गिरते थे तो खाम एकसू होकर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते थे एकसू होकर के। और आज का मुसलमान जब मसाइब में गिरता है तो अल्लाह को छोड़ देता है, दरबार में, मज़ार में, यहाँ और वहाँ जा कर के अपनी स्थिति खराब करता है, अपने इस मुक़द्दस पेशानी को जा कर के गैरुल्लाह के सामने ठेक देता है। अब आप खुद फैसला करें, उनकी तौहीद रुबूबियत का इकरार और मसाइब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इखलास के साथ पुकारना, वो अमल होते हुए उन्हें कुफ़ार कहा गया, उन्हें मुशरिकीन कहा गया। अब यहाँ मुसलमान कभी कहता है कि फला कश्ती पार लगाएंगे, फला बेड़ा पार लगाएंगे, इनका दामन पकड़ लेंगे तो ये हो जाएगा, उनका दामन पकड़ लेंगे तो वो हो जाएगा, यहाँ चले जाएंगे तो वो हो जाएगा, वहाँ चले जाएंगे तो वो हो जाएगा, दुनिया भर की बातें करता है। और साथ ही साथ जब मसाइब में गिरता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर कभी तावीज़, कभी गंडा, कभी ये, कभी वो, कभी पलीता, कभी इनका, कभी उनका, कभी इनके पाँव, कभी उनके पाँव, कभी इनके दर, कभी उनके दर भटकने लगता है। अब मुझे बताएं, फिर ये कौन सी तौहीद है, फिर ये कौन सा इकरार है? ये ला इलाहा इल्लल्लाह की धज्जियाँ उड़ाना नहीं है। कुफ़ार मक्का का अकीदा इस तरह के मुसलमानों के अकीदे से बेहतर था। अब वो बेहतर था फिर भी उन्हें मुशरिक कहा गया, अब बदतर है तो फिर इन्हें हम मुवाहिद कैसे कह सकते हैं? इन्हें मुवाहिद और तौहीदी कैसे कहा जा सकता है? तो बहरहाल मेरे भाइयों और दोस्तों, यहाँ तक तो आपने बात समझ ली। अब आगे कहते हैं, जब आपने इन तमाम तफसीलात को समझ लिया और उस शिर्क को जान लिया जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला शिर्क को बख्शने वाला नहीं, अलबत्ता शिर्क के सिवा जो गुनाह हैं उन्हें जिसके लिए चाहे बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ऊपर ये आयद कर लिया है कि वो शिर्क जैसी गंदगी को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क के अलावा इंसान के खाते में कितने भी कैसे भी गुनाह हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत होगी तो जिसके चाहेगा उसके गुनाहों को वो बख्श देगा, माफ़ कर देगा। लेकिन शिर्क जैसे गुनाह को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ नहीं करेगा। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आज का दर्स दीगर दुरूस से छोटा हो। बहरहाल मैं अब ये जो बातें हुई हैं उसका खुलासा बयान करके बात कर दूँ। कल मैं आपको तौहीद के फ़वाइद, यहाँ जो है तौहीद के 1-2 फ़वाइद का तज़किरा किया गया है और उसके बाद दीन इस्लाम में क्या क्या चीज़ें जानना ज़रूरी हैं वो बयान की गई हैं। उसके बाद फिर शुबहात का अब जवाब। इंशाअल्लाह अगला जो दर्स होगा उसमें हल्का सा तौहीद के फ़ज़ाइल और फ़वाइद पर गुफ्तगू होगी इस किताब के हवाले से, और उसके बाद फिर शुकूक व शुबहात और फिर शुकूक व शुबहात का जवाब किताब व सुन्नत की रोशनी में साहिब किताब ने जो दिया है उसको हम पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा है वो ये कि मुशरिकीन मक्का जाहिल थे, अनपढ़ थे, बद्दू और गंवार थे, लेकिन तौहीद रुबूबियत का इकरार मुकम्मल तौर पर करते थे। साथ ही साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी समझते थे, और साथ ही साथ जब मसाइब व मुश्किलात में घिरते थे तो एकसू होकर के खालिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते थे। उसके बावजूद उन्हें मुशरिक कहा गया, उन्हें काफिर करार दिया गया। इस्लाम ने उनके जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी नहीं ली। और आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बिदके हुए हैं, भटके हुए हैं, गुमराही के शिकार हैं। वो एक तरफ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रुबूबियत है यानी खालिक, मालिक और मुदब्बिर होना, उसमें भी वो कहीं न कहीं किसी न किसी को कुछ न कुछ हिस्सा दे ही देते हैं। और जब मसाइब व मुश्किलात में घिरते हैं तो खुसूसन कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर पर भी जाते हैं, गैरुल्लाह के दर पर भी जाते हैं, और कुछ लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर को मुकम्मल छोड़कर गैरुल्लाह के दर पर भी जा कर के
حاضری دیتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم وہ نہیں سمجھتے جو کفار مکہ مشرکین مکہ سمجھا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہی سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی لائق عبادت ہے۔ عبادت کی جتنی اقسام ہیں، ظاہری ہوں، باطنی ہوں، چھوٹی ہوں، بڑی ہوں، جسمانی ہوں، مالی ہوں، قلبی ہوں، جس طرح روحانی ہوں، جس قسم کی عبادات ہوں، وہ ساری کی ساری عبادات خاص ہیں اللہ رب العزت کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ نہیں کی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے بنائے ہوئے جتنے معبود ہیں یا اپنی سوچ کے حساب سے جو کچھ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان تمام کی عبادت سے دستبردار ہونا پڑے گا، اور دستبردار ہونے کی ان میں تاب نہیں تھی۔ بے توفیقی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میرے بھائی دوستو، کہنے کی بات یہ ہے کہ توحید ربوبیت کا اقرار اگر 100% ہو بھی الوہیت کے اقرار میں اور اقرار کے ساتھ ساتھ عمل پیرا ہونے میں اگر کچھ کھوٹ ہے، خلل ہے، تو پھر ایسی توحید کا اقرار آپ کو فائدہ مند، آپ کے لیے فائدہ مند، سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی توحید کو سجانے اور سنوارنے کی فکر ایک مومن کو ہمیشہ دامن کی ہونی چاہیے۔ ایک مومن ہر چیز سے بے پرواہ ہو سکتا ہے، ہر چیز سے بے پرواہ ہو سکتا ہے، ہر چیز سے بے توجہی اس کے ہاں ہو سکتی ہے، لیکن توحید الوہیت کے معاملے میں کبھی بھی وہ بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیں، ہمیشہ توحید الوہی جو معاملہ ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت ہر حال میں، ہر طرح کی عبادت یہ خاص کرنی ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ حالات جیسے ہوں، جس حال میں آپ ہوں، جہاں ہوں، اس میں مصلحت نہیں چلے گی، اس میں کسی قسم کا لوچ نہیں چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور توحید جیسے حساس اور لطیف سینسٹیو موضوع کی نزاکت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کے تئیں ہمیں فکر مند رہنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں حالت توحید میں رکھ، حالت توحید پر اٹھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔